یہ فکر پیدا ہو، یہ جذبہ ہے کہ کوئی گاؤں میں بے نمازی نہ ہو، کوئی محلے میں بے نمازی نہ ہو، کوئی فیکٹری میں بے نمازی نہ ہو، کوئی بازار میں بے نمازی نہ ہو۔ نماز اللہ کا حکم ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی، جس اللہ نے ہاتھ دیے، جس اللہ نے عقل دی، بولنے سننے کی طاقت دی، جس کے پاس جانا ہے، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا، اس اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں۔ اللہ سب سے بڑا۔ محسن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں پیغام چھپا ہوا ہے۔ کوئی بندگی کے لائق نہیں سوائے اسی کے، وہی ہے کام بنانے والا، وہی ہے ضرورتیں پوری کرنے والا، وہی ہے مسئلے حل کرنے والا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس میں کیا پیغام چھپا ہے کہ اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو نبی کا دامن پکڑنا، نبی کا طریقہ اختیار کرنا، کہ اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو چوتھا پیغام دیا اذان میں، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، چھوڑو دکان، دفتر، کاروبار۔ میرا بیان تھا ججوں میں سارے جج بیٹھے تھے، لیکن جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، وہ کیسے صحیح فیصلہ کر سکتا؟ جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا، دوسروں کا صحیح فیصلہ کیا کرے؟ نماز کیوں نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی؟ اچھا دیکھو، جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے نا کسی کا مسئلہ پھنستا ہے، کہتے جی فلاں وزیر صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں جج صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں افسر کو بیچ میں ڈالو، فلاں چودھری صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ تبلیغ پتہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں، اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کو بیچ میں ڈالو؟ اللہ کو بیچ میں۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا اور اللہ کے سامنے سر جھکانا اور اللہ کے سامنے ماتھا ٹکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کیا مطلب؟ اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو ہمارے کام بنانے والا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اور اے اللہ ہمیں تو تجھے ہی راضی کرنا ہے، تو ساتھ ہوگا تمہاری دنیا۔ اور اگر نماز نہیں پڑھی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں تجھے ساتھ لینے کی۔ توبہ 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 توبہ، ہم اللہ کے محتاج ہیں بھائی۔ حدیث میں آتا ہے جس نے صبح کی نماز پڑھی، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جس نے صبح نماز نہیں پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا۔ یا اللہ، جو اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، لاکھ کمائے کروڑ کمائے، ساری حکومت اس کے ساتھ ہو، ساری فوج اسلحہ، اللہ تو ساتھ ہے نہیں، پھنسے گا۔ حدیث میں آتے ہیں جس نے صبح نماز پڑھی، صبح اٹھا اور مسجد جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح اٹھا مسجد نہیں گیا، بازار دکان دفتر جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہے؟ توبہ توبہ، شیطان کا جھنڈا پکڑا ہو اور زندگی آسان ہو اور رحمتیں ملے۔ شیطان پر تو لعنت ہے، جو شیطان کا جھنڈا پکڑے اس پر گیا۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جو صبح اٹھا، نہ اللہ کا نام لیا، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، یہ وہ آدمی ہے کہ اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ توبہ 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 توبہ۔ اب جس کے کانوں میں شیطان کے پیشاب کے اثرات ہو، خیر کی بات کہاں اثر کرے؟ حدیث میں آتا ہے فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں نا تو اللہ باوجود جاننے کے پوچھتے جب تم گئے تھے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا، اب تم واپس آئے تو میرا بندہ کیا کر رہا تھا۔ واہ جی، اللہ پوچھتے ہیں۔ دیکھو ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی رپورٹ جو جائے نا اوپر محکمے میں تو کیا جائے، اس کے افسروں کے پاس رپورٹ جائے، کیا جائے؟ اچھی رپورٹ جانی چاہیے۔ کیوں؟ اگر بری رپورٹ گئی تو میری خیر نہیں۔ تو ہر بندے کی رپورٹ جاتی ہے، ہر روز، صبح بھی، عصر میں بھی۔ اگر وہ پکا نمازی ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ شام کو گئے تھے تو عصر کی نماز پڑھ رہا تھا، ابھی واپس آئے ہیں تو فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ واہ واہ، کتنی اچھی رپورٹ گئی۔ اور اگر خدا نہ خاصہ بے نمازی ہے تو فرشتے کیا کہیں گے؟ شام کو گئے تھے تو کہاں تھا؟ بازار میں تھا، دکان میں تھا، کلب میں تھا، جم میں تھا، اور ابھی آئے تو کیا کر رہا تھا؟ سو رہا تھا۔ اللہ، اور رپورٹ خراب چلی گئی، اب کیا بنے گا؟ حدیث میں آج جس نے فجر کی نماز پڑھی پھر زور کی نماز پڑھی، اللہ فجر سے لے کر زور تک کے گناہ معاف کر دے گا۔
عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب یہ جو مجمع آیا ہے یہ جذبہ ہے کہ ہمیں سب کو نمازی بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھیں گے، ہاں بڑی بات ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن بھائی ہمیں تو سب کو نمازی بنانا ہے۔ بھائی آپ کے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ ہو۔ دیکھو اگر 2 نمازی بڑھ جائیں محلے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، 1 مہینے میں 2 نمازی بڑھ گئے، 3 نمازی بڑھ گئے، تو سال میں کتنے بڑھے؟ سال میں 20 25 30، 2 سال میں 50 60، 3 سال 4 سال میں مسجد میں جگہ نہیں ملے گی۔ اب ہم سب دیکھیں ہماری مسجدوں میں، ہمارے گاؤں میں 1 سال پہلے کتنے نمازی تھے؟ آئے کتنے؟ 2 سال پہلے کتنے؟ 4 سال پہلے، 10 سال پہلے بھی 20 25 فجر میں، آج بھی 20 25 فجر میں۔ ارے غم ہو، پریشانی ہو، ندامت ہو، کڑن ہو، افسوس ہو، پھر ہمارے مشورے میں بھی جان آئے گی۔ تو سب نیت کرے سب کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔